السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ صبح کو کھاتے ہیں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ بچہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کے گھر گیا اور کہا جاتا ہوں کوئی پھٹا پرانا لباس لے کر آتا ہوں۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے۔ یہودی ماں کا یہودی بچہ اپنے چچا کے گھر میں اس نے دستک دی۔ چچا باہر نکلا اور کہا ہاں بھائی کیا لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ چچا جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کوئی پرانا لباس ہی دے دیجئے۔ آپ کے گھر میں کوئی پرانا لباس پڑا ہوا ہو وہی اٹھا کر مجھے دے دیجئے، میں جا کر اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ چچا نے جو رویہ اختیار کیا، بچہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص مل گیا۔ اس نے کہا کہ اے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ نہ پوچھو مجھ سے، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، مجھے اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے چچا کے پاس گیا تھا لباس لینے کے لیے، چچا نے مجھے مارا، دھتکارا، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس دل رو رہا تھا تو آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا کہ اے بچے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا تو خالی ہاتھ واپس نہ آیا، جہاں اپنا تو اپنا اگر غیر بھی گیا تو خالی ہاتھ واپس نہ آیا۔ بچے نے کہا کہ بتاؤ کہ وہ کون سا در ہے جہاں مجھے لباس مل جائے۔ اس شخص نے کہا کہ اے بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس اگر دشمن بھی چلا جائے تو خالی ہاتھ وہ واپس نہیں لوٹاتے۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر اس نے بتایا کہ وہ چچا کے گھر گیا تھا، اس نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا، بلکہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شخص مل گیا۔ اس نے کہا کہ اے بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جانا، میں نے سنا ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی بھی چلا جائے، اس سے کوئی بھی ملاقات کر لے، وہ اگلے کا دین چھین لیتا ہے، مذہب چھین لیتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے تو مذہب چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کا مذہب جاتا رہے۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں ماں، میں اپنے مذہب کا پکا ہی رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے کے لیے کہ مسلمانوں کا نبی چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو میں پہلے ہی ان کو بتا دوں گا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ خیر یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا۔ جب اس نے صحن حرم میں قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بچہ جب صحن حرم میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور مسکرائے۔ بچے نے کہا کہ چچا جی، ایسے بچے نے ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ میری ماں بے لباس بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں چادر لینے کے لیے، چادر دینی ہے تو مجھے دے دیں، ورنہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے میری ماں نے روکا تھا اور کہا تھا کہ اگر وہ چادر دے دیں
تو دے دیں، ورنہ تم ان کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اس وقت چادر کی اشد ضرورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ماں کے یہودی بچے یہاں سے چلا جا، کہ میری مدد تو صرف مسلمانوں کے لیے، میری امت کے لیے ہے۔ نہیں نہیں، اس نے جیسے ہی کہا کہ میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور اتار کر اس بچے کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس کا جسم ڈھانپاؤ۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، ماں گھر میں لیٹی ہوئی تھی۔ بچے نے جا کر رحمت والی چادر جب ماں کے اوپر اڑائی تو ماں کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی۔ ماں نے کہا کہ اے بچے، کہیں تو اپنا مذہب تو بدل کر نہیں آ گیا؟ بچے نے کہا کہ نہیں ماں، میں اپنا مذہب بچا کر آیا ہوں اور چادر بھی لے کر آیا ہوں۔ ماں تڑپ اٹھی، ماں رو کر کہنے لگی کہ اے بیٹے، جب تم چچا کے پاس گئے تھے چادر لینے کے لیے، اس نے تجھے چادر نہیں دی بلکہ دھکے دے کر حویلی سے نکال دیا۔ کتنے کریم ہیں مسلمانوں کے نبی، کتنے رحیم ہیں مسلمانوں کے نبی۔ اس نبی کو تو ماننا چاہیے، اس نبی کے مذہب کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے خدا کو بھی ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔